قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے تعریف اور جس طرح سے نعت خوانی کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ جس نے آپ کو دیکھا پھر اسے کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں کئی روایتیں آتی ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط روایت ہے ایک بڑھیا، اور وہ بڑھیا بھی بدو کہنے کا مطلب کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ دیہات میں رہنے والی ایک بڑھیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس بڑھیا نے آگے سے دروازہ کھولا، رسول اللہ نے کچھ کھانے پینے کے لیے طلب فرمایا۔ اس نے کہا جی گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور یہ ایک بکری کھڑی ہے، تو رسول اللہ نے اجازت طلب فرمائی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس میں سے دودھ نکال لیں۔ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میرا خاوند باقی بکریاں لے کر چرانے گیا ہے، یہ بکری اس لیے کھڑی ہے کہ اس میں چلنے کی طاقت بھی نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں سے ہم دودھ نکال لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت دینا تمہارا کام ہے، دودھ حاصل کرنا میرا کام ہے۔ اس نے اجازت دی، رسول اللہ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، آپ کی برکت سے وہ مشکیزے کی طرح بھرے۔ آپ نے ایک بڑا ڈول پکڑا، بکری جتنا دودھ دیتی ہے ایک گلاس نہیں بھرتا، رسول اللہ کے ہاتھوں کی برکت سے وہ ایک بڑا ڈول بھرا۔ آپ نے اپنے 3 ساتھیوں کو پلایا، خود پیا، پھر اس کے بعد دوبارہ پورا ڈول بھرا اور اس بڑھیا کو گھر میں دیا اور چلے گئے۔ اس بڑھیا کا خاوند شام کو گھر میں آیا، اس نے گھر کے حالات بدلے دیکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر جائیں اور حالات میں تغیر و تبدل نہ آئے، حالات میں برکتیں دکھتی نظر نہ آئے؟ اس نے پوچھا کہ آج گھر میں کیا نیا ہوا ہے اور یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بڑھیا نے کہا جی یہ دودھ اس بکری سے۔ وہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہ وہ بکری ہے جو چلنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اس نے پھر بتایا کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی آئے تھے کہ جن کی برکت سے یہ دودھ بھی ملا اور اس گھر کو خوشبوئیں بھی ملی اور یہ برکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب وہ پوچھتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ بڑھیا کو نام تک نہیں پتا، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی قسم اس نے ایسا نقشہ کھینچا۔ وہ عربی کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ساری کا ترجمہ نہیں، صرف وہ ریدم چیک کیجئے گا۔ آج تک جو لوگ عربی کو نہیں سمجھتے ان کے اندر بھی عربی صلاحیت کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ معبد الخزائیہ جو آج کا حلیہ بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم آج تک علماء ترجمہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں اور قیامت تک تھکتے رہیں گے، لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوجہ ابلج الوجہ لم تعبہ سجل ولم تزر بہ سعل وسیم قسیم فی عینیہ تعج فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ ان تقلم علاہ البہار وان سقط علاہ الوقار۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، ساری باتوں کو اکٹھا کریں۔ بڑھیا کہتی مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو۔ یہ رسول اللہ کا جو حلیہ اس نے کھینچا، اللہ کی قسم کوئی نہیں کھینچ سکتا، کمال کر دیا۔ اور عجیب یہ کہ وہ جو خاوند تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اس لیے کہنے لگے مجھے پرانی کتابوں کے ایک عالم سے پتہ چلا تھا کہ اس رستے سے وہ جو نبی آخری آنے والے ہیں وہ یہاں سے گزریں گے۔ میں نے اس نسبت سے تو یہاں گھر بنایا تھا اور وہ آج آئے اور گزر گئے، میں گھر میں موجود نہیں تھا۔